میدان محشر میں حشر والے دن یہودی اور نصارہ مسلمانوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا جا یہودی کو پکڑ لو اور جا کے اس کو جہنم میں باندھ کے آ جاؤ اور تو جنت چلا جا۔ جس طرح میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دفع اللہ عز وجل الی کل مسلم یہودیا او نصرانیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی پکڑائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک یہودی پکڑائے گا، یہ تو پکڑ لے، یہ تو پکڑ لے، یہ تو پکڑ لے، ہر مسلمان کو ایک عیسائی پکڑائے گا۔ یہودی اور عیسائی سے مراد وہ ہیں جو مشرک ہو گئے یا اپنے عقیدے کو بدل دیا یا اسلام آنے کے بعد اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا فکاکک من النار، اپنی جگہ جہنم میں اس سے پھینک دے اور خود جنت چلا جائے۔ کیا یعنی یہودی اور عیسائی پکڑ کر دے گا اس کو اپنی جگہ میں جہنم میں پھینک کے آ جاؤ اور خود تو جنت میں چلا جائے۔ یعنی یہودی اور نصارہ، یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کا کفارہ ہوگا قیامت کے دن۔ جا یہ تیرا کفارہ ہے، اے مسلمان یہ تیرا کفارہ ہے، تیرے سیٹ پر اس جہنم میں اس کو جہنم میں بٹھانا ہے، تو اپنی سیٹ پہ اس کو جہنم میں بٹھانا ہے۔ ھذا فکاکک من النار، فکاک کہتے ہیں جسے دیگر جان چڑائی جائے، یعنی وہ مسلمان جن کی شفاعت کی جائے گی، بخشش ہو جائے گی، ان کی سیٹیں کیسے پر ہوگی؟ یعنی جن مسلمانوں کی شفاعت ہو جائے گی ان جگہوں کو کیسے پر کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہود و نصارہ کو ان جگہوں پر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ رسی پکڑو، اسے جہنم میں پھینکو، یہ تمہاری جگہ باندھا جائے گا۔ اسی وجہ سے آج یہود و نصارہ کا جو بغض ہے مسلمانوں کے لیے وہ دلوں سے ختم نہیں ہو رہا ہے ان کا۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اگر وہ حق پرست ہوتے تو قیامت تک مان کر مسلمانوں کے پیچھے چلتے، اس دین کو قبول کرتے۔ آج جی مسلمان ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کا غمخوار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہی ہے۔ جو اتنے ذلیل اور رسوا ہو، کون ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے؟ جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کفارہ ہوگا۔ اتنے ذلیل اور رسوا لوگوں کے پیچھے کون جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کو اپنا پیشوا مانے؟ کون ہے جو ان کے سامنے ہاتھ پہ لائے؟ کون ہے جو ان کی تقلید کرے؟ مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی جی کہ مومن جو ہے نا یہودیوں اور نصارہ کے پیچھے چلتے رہے۔ مومن دنیا میں بھی افضل ہے اور آخرت میں بھی افضل ہے، مومن کی اپنی شان ہے۔ لیکن کیا کرے جی، ڈاکٹر اقبال نے کہا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مسلمانوں کو غلامی کے آداب، اور کرتے غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے بہانہ۔ او جی ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ان کے بغیر ہمارا گزارا کیسے چلے گا جی؟ سارا معاشیت ان کے ہاتھوں میں ہے جی، ہم مجبور ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، سارے لوگ حضور کے دین کے لیے مجبور ہے۔ ابھی آپ نظام مصطفیٰ نافذ کرے، پھر دیکھیں کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے قدموں میں رگڑ رگڑ کر گڑ گڑا کر روتے ہیں کہ نہیں روتے۔ حضور کا دین غالب ہے جی۔ حضور نے فرمایا میرے دن کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، میرے دن پہ اندھیرا آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ یہود و نصارہ آج جتنے بھی طاقتور ہوتے جا رہے، میدان محشر والے دن ہمارا کفارہ ہی ہوں گے۔